شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. پارے 4 کا خلاصہ پیش خدمت ہے. قبل اس کے کہ پارے 4 کا خلاصہ کیا جائے، ہماری روٹین کے حساب سے اور درس کے حساب سے پارے 3 سے کوئی 3 بات بتلائیں. جی، آیت الکرسی پارے 3 کے اندر ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے. کوئی ایک فضیلت بتائیں، کوئی بھی. جی، سورہ بقرہ کے اندر ہے. بالکل، کوئی فضیلت بتائیں آیت الکرسی کی. بالکل، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اس کے پڑھنے. اگر اس کو کوئی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرواتا ہے. بالکل، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. صحیح. اور آخری 2 آیت کی فضیلت بھی الحمدللہ، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ پڑھ لے تو اس کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائیں گی سونے کے وقت میں کوئی پڑھے تو. اور جی، مریم علیہ السلام کے ساتھ جو معجزہ ہوا، بغیر موسم کے پھل اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا تھا. بلا موسم کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمارا بھروسہ ہے اور ہمارا یعنی عقیدہ اور ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں بغیر کام کے بھی، بغیر کچھ کیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے سکتا ہے، ہمیں بیٹھے بیٹھے کھلا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم محنتیں کرو، تم کوششیں کرو، روزی دینا ہمارا کام ہے. اور سود حرام ہے. بالکل، سود حرام قرار دیا گیا. اسی پارے کے اندر ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم نہیں مانے اور سود کھاتے رہے تو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں، لین دین جب کریں تو اس کو لکھ لیا کریں. لین دین کریں تو اس کو لکھ لیا کریں. یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ چند باتیں تھیں، اور بھی چیزیں الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گی انشاءاللہ. 4 پارے میں بھی سورہ کے اعتبار سے اس کے 2 حصے ہیں. سورہ آل عمران کا بقیہ اور اس کے بعد سورہ نساء یہاں پر شروع ہو گیا. 4 پارے میں پاؤ پارہ ہے کل سورہ نساء 4 پارے کے اندر. سورہ آل عمران کے جو بقیہ حصے ہیں اس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلی چیز یہ کہ پارے 4 کے پہلے صفحے میں سورہ آل عمران میں خانہ کعبہ کے فضائل کا تذکرہ کیا گیا ہے. خانہ کعبہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے. یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم یہاں پر موجود ہے. اسی طرح جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے، اسے امن حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا کہ ہم نے اس شہر کو، اس جگہ کو امن و سکون والا بنایا، امن و سکون والا بنایا. ہاں، وہاں پر خوریزی، وہاں پر لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں. یہاں تک کہ وہاں حدود حرم میں درخت کو کاٹنے کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا کہ وہاں کے درخت کو کاٹا جائے گا کہ نہیں کاٹا جائے گا. تو یہ امن و سکون والا اللہ تعالیٰ نے بنایا. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات. اس میں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، جیسے کہ مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی حدود حرم میں داخل ہو جائے وہ تمام چیزوں سے مامون ہو جائے. پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار کرائے. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. ہم تمام لوگوں کو
اپنے پیارے گھر کی کعبۃ اللہ کی دیدار کروائے۔ دوسری بات، اسی پارے کے اندر اتفاق و اتحاد کی بھی بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ دوسرے صفحے میں، پارے 4 کے دوسرے صفحے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان 2 چیزوں پر قائم رہے، ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر تم دو چیزوں کو چھوڑ دیے، ان 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ اس میں ملاوٹ کر دی، تیسری چیزیں لے آئی، چوتھی چیزیں لے آئی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل کر لی، تو پھر تمہاری گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ہاں، اس کے بعد آپ نے فرمایا قرآن اور سنت، یعنی قرآن اور میری بات یعنی حدیث رسول، قرآن اور سنت یہی دراصل یعنی ہمارے ایمان کا پیمانہ ہے، ہماری اصلاح کا پیمانہ ہے، ہماری کامیابی کا پیمانہ اور معیار قرآن اور سنت ہے۔ جو شخص قرآن اور سنت سے انحراف کرے گا، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں میں ملوث ہو جائے گا، اور قرآن و سنت کی دلیلیں آ جانے کے باوجود بھی اپنے علماء کے اقوال، بزرگوں کے اقوال، ائمہ کے اقوال اور پتہ نہیں کس کے اقوال کو پیش کرے گا، تو سمجھ لیجئے کہ گمراہی اس کا مقدر ہے، گمراہی اس کا مقدر ہے۔ قرآن اور سنت لازم ہے ہماری زندگی میں۔ آج آپ دیکھیں جو بدعات میں ملوث ہیں، جو شرک اور بدعات میں ملوث ہیں، اگر آپ ان کے سامنے قرآن و سنت کی کوئی بات کر دیں تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ سے ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے ہم اتنے دنوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ارے وہ قرآن کی بات نہیں سننا چاہتے، آیت کی بات نہیں سننا چاہتے، احادیث رسول نہیں سننا چاہتے ہیں، اس قدر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور ان کے علماء نے، جو علماء سو ہیں، جو برے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنی عوام کو قرآن اور سنت سے دور کر دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اس کو پڑھنا ہی نہیں۔ یعنی حد ہے یعنی گمراہی کی۔ کہتے ہیں قرآن نہیں سمجھ سکتے تو اس کو پڑھنا ہی نہیں، جبکہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے والے کے لیے، جو سمجھنا چاہتا ہے۔ کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ اللہ کہتا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی سمجھنے والا ہے؟ کیا کوئی غور و فکر کرنے والا ہے؟ کیا کوئی قرآن پڑھنے والا ہے؟ تلاوت کر کے اس کے معنی و مفاہیم پر غور کرنے والا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کی تو کوشش کریں، بالکل آسان۔ اللہ نے کہا ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ دوسری بڑی بڑی کتابیں، فقہ و فتاویٰ کی کتابیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس میں عوام سے زیادہ علماء کی پکڑ ہے، ان علماء کی جن لوگوں نے قرآن و حدیث کو الگ رکھ دیا اور اپنے ائمہ کے فتاووں کو، اپنے ائمہ کے اقوال کو، اپنے بزرگوں کے اقوال کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا، قرآن و سنت کو الگ رکھ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن و سنت کا مقام بعد میں ہے، علماء کا مقام پہلے ہے، ائمہ کا، بزرگوں کا مقام پہلے ہے۔ یعنی اس طرح بیرا روی لوگوں نے اختیار کر لی اور قرآن و سنت کے ساتھ معاملہ درست نہیں کیا۔ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، آگے فرمایا تم تفرقہ بازی نہ کرو، فرقے میں مت بٹو۔ اور آپ کو معلوم ہے آج جو یہ فرقہ بندی ہے، آج جو مسلمانوں کا یہ عالم ہے پوری دنیا کے اندر، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے الگ رکھ دیا۔ قرآن مجید ہم نے آئیڈیل قرآن کو نہیں بنایا، ہم نے قرآن کی آیتوں کو الگ رکھ کر کے جو ہم کو کہا گیا اسی پر ہم چلتے گئے۔ ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے قرآن مجید کی یہ آیت ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے امام صاحب نے ہم کو یہ بتایا۔ یعنی سرکشی کی حد ہو گئی، انتہا ہو گئی سرکشی کی۔ قرآن مجید کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارے بھائی کچھ اور کہہ رہے ہیں۔
تو اس طریقے سے جو بھی تفرقہ ہے، جو بھی اختلافات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہے، قرآن و سنت کو الگ کر دینے کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی مت کرو۔ اگر تم ایک قرآن پر جمع ہو جاؤ گے، ایک قرآن اور سنت پر جمع ہو جاؤ گے، فرقہ بندی خود بخود ختم ہو جائے گی، فرقہ بندی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا ہاں اختلافات ہو سکتے ہیں، آپسی اختلافات ہو سکتے ہیں، اللہ نے اس کا بھی اصول بیان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کچھ اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کا رخ کرو۔ کیا مطلب؟ قرآن اور حدیث کا رخ کرو۔ تمہارے تمام اختلافات کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے، تمہارے تمام اختلافات کا حل حدیث کے اندر موجود ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر تمہاری زندگی سے جڑے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا حل، تجارت کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، ازدواجی زندگی کا مسئلہ ہو، خاندان کا مسئلہ ہو، معاشرے کا مسئلہ ہو، تمہاری اپنی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہو، ہاں تمہاری عبادات کا مسئلہ ہو، تمام مسائل کا حل قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے۔ ہمارے دوسرے بھائی لوگ، ہمارے دوسرے جو علماء ہیں، کہتے ہیں تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، تم چلے جاؤ وہاں، تم کو سمجھا دیں گے، قرآن تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ یعنی اس قدر لوگوں کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو اختلافات کی جو وجہ ہے، جو اصل سبب ہے، وہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ اگر آج بھی لوگ قرآن و سنت کی طرف واقعی جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے اس کو پکڑنے کا، مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے، آج بھی اگر لوگ لوٹیں تو انشاءاللہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، پوری امت جمع ہو جائے گی، پوری امت اتحاد و اتفاق میں آ جائے گی۔ ہاں اتحاد و اتفاق کی اشد ضرورت ہے، چاہے ہندوستان کا مسئلہ ہو یا عالمی مسئلہ ہو، مسلمانوں کا متحد ہونا نہایت ضروری ہے، انتہائی ضروری امر ہے۔ لیکن وہ کب ہوں گے؟ جب قرآن و سنت پر آئیں گے، خالص کتاب و سنت کو لازم پکڑیں گے، تبھی اتحاد ہوگا۔ ہمارا تو اتحاد اس بات پر ہو گیا ہے کہ ہم کبھی متحد نہیں ہوں گے۔ جی ہمارا اتحاد کس بات پر ہوا ہے؟ ہم لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا ہے اور یہ اتحاد کیا ہے کہ ہم کبھی متحد نہیں ہوں گے، تم کچھ بھی کر لو، اور آج وہی ہے ہمارا حال۔ اس کے بعد اسی پارے کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 110، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا۔ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے ہم سب کو، ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا، کہا تم بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتلائی، کہا تم جو ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اس لیے تم اچھے ہو، تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، اس لیے تم اچھے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہ امت محمدیہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر امت محمدیہ کا خاص طور پر ذکر کیا اور کہا تم بہترین امت ہو۔ جتنی امتیں آئیں اب تک، جتنے انبیاء گزرے اور انبیاء کے جتنے امتی گزرے، جتنے لوگ گزرے دنیا کے اندر، یعنی دنیا بنائے جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک امت محمدیہ سے بہتر کوئی امت ہی نہیں۔ تو یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہمارا شرف ہے، اعزاز ہے امت محمدیہ کے لیے، ہم تمام لوگوں کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر شرط لگائی ہے، تم بہترین امت کب بنو گے، تم بہتر کب بنو گے؟ کب؟ جب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، اچھائی کی طرف بلاؤ گے، برائی سے اس کو روکو گے۔ ہمارے ہاں مسئلہ ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں برائی میں لوگ بہت بہترین ساتھ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے درس میں بھی بیان کیا تھا، ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ایک دوسرے کو بھلائی میں تعاون کرو، مدد کرو، اور برائیوں میں مدد نہ کرو۔ جب کوئی برا کرے تو اس کی مدد نہ کرو، اس کی ہیلپ نہ کرو۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے، برائیوں میں بہترین مدد کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے یہاں ایک چلتا ہے نا، وہ تمباکو بنائیں گے اگر
تو اس کو بڑے پیار سے کھلائیں گے، ایسا لگ رہا ہے اس سے بہترین کوئی چیز ہی نہیں ہے، اتنی بھائی چارگی دکھاتے ہیں. ہاں، تمباکو بنانے کے معاملے میں، کھانے کھلانے کے معاملے میں، سگریٹ ایک لے رہے ہیں، ارے میرا دوست بھی ہے، 2 لے لیں گے اس کے لیے. یعنی برائی میں، اور بڑے اعزاز بڑے فخر کے ساتھ، ارے میں اکیلے کیسے کھاؤں گا بھائی، آپ ہیں نا ساتھ میں. جتنی بھائی چارگی وہاں دکھا رہے ہیں برائی کرنے میں، اتنی اگر بھلائی میں دکھائے ہوتے ہاں تو آج اس امت کا حال بالکل الگ ہوتا، بالکل برعکس ہوتا. لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، نیکی میں بھلائی میں ہاں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتے، برائی میں کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. تو یہ صفات ہر کسی کے اندر ہونی چاہیے، ہر کسی کے اندر ہونی. چلتے چلتے چل رہے ہیں کہیں پر، مسجد آ رہے ہیں، آپ کا کوئی ساتھی ہے، چلیں گے بھائی نماز پڑھ لیں گے. کوئی ساتھی مل گیا بیٹھا ہوا ہے، چلیں گے بھائی اذان ہو چکی ہے، چلیں گے انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے. یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے، یہ ایک سوچ ہونی چاہیے، اس طرح کے ہمارے معاملات ہونے چاہیے، اس طرح ہمیں یعنی ایک ماحول بنانا چاہیے. چلتے پھرتے چلو بھائی ذرا نماز پڑھ کے آئیں گے نا، اذان ہو گئی، ہاں چلو بھائی آ رہے ہیں. ہاں اس طرح کا ایک ماحول ہونا چاہیے. لیکن آج تو لوگ ڈرتے ہیں بھائی بولنے سے. اگر کوئی بول دے چلو بھائی نماز پڑھ، ارے جا رہے بھائی تو کر اپنا، کیا تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. یعنی نیکی میں بھی لوگ تعاون نہیں کرتے، الٹا اسی کے اوپر ہاں اسی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، چل بڑا نمازی آیا بننے. یہ بالکل اس آیت کے برخلاف ہمارا معاملہ ہے. کیسے ہم بہترین امت ہیں؟ اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو، ٹھیک ہے بھائی، لیکن کیسے بہترین امت ہو؟ اللہ نے کہا تم بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر ایمان رکھو گے، تب بہترین امت ہو. ورنہ یہ شرف اور اعزاز بھی ہمارے ہاتھ سے جاتا رہے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، ہاں معروف کام کا، بہترین کام کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. جو اس طرح کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں. اللہ نے کہا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں دراصل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 غزوات کا ذکر کیا ہے. مختصر طور پہ میں بتلا دوں گا، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت وقت ہو جائے گا. غزوہ بدر کا تذکرہ کیا ہے، اس سے پہلے کہ اس میں بھی تذکرہ ہوا تھا، اس کا پارے 3 کے اندر بھی. اسی طرح غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے، غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ کیا ہے. 3 غزوات کا اس پارے کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے بالکل مختصر طور پر. اس کے لیے تفصیلی معلومات کے لیے الرحیق المختوم ایک کتاب ہے، ہاں اس کا مطالعہ ہم سب کو کرنا چاہیے. صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اپنے ہندوستان کے ہی ہیں، مبارک پور یو پی اعظم گڑھ کے پاس، وہاں کے یہ تھے. انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی سیرت کی جو پوری دنیا میں جب مسابقہ ہوا تھا، مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر جب مسابقہ ہوا تھا، پوری دنیا کے علماء نے کتاب لکھی تھی سیرت پر. ان کی کتاب اول آئی، ممتاز نمبر 1 پہ اپنے ہندوستان کے عالم، وہاں جا کر کے ٹاپ مارے تھے، پوری دنیا کے علماء نے لکھا تھا. تو ان کی کتاب ہے بڑی بہترین، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. انہی کا ترجمہ ہے یہ بلوغ المرام جو ہم درس میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ہی ترجمہ کیا. ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے بلوغ المرام، اس کا ترجمہ انہوں نے ہی کیا ہے، صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ. تو غزوہ بدر کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تحقیق کی اللہ رب العالمین نے تمہاری بدر کے دن، بدر میں تمہاری مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بالکل پست ہو چکے تھے، تمہاری حالت خستہ ہو چکی تھی، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی. بدر کی جو لڑائی تھی، جنگ بدر تھا، جو غزوہ بدر، یہ دراصل اللہ رب العالمین نے لڑا تھا، دراصل اللہ رب العالمین نے لڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اللہ نے مدد کی بدر کے دن، جب تمہاری حالت بالکل خستہ ہو چکی تھی.
تم بالکل پست ہو چکے تھے، اللہ نے ایسے وقت میں تمہاری مدد کی. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہاں، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو تم، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. جب اللہ نے تمہاری ایسے وقت میں مدد کی تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اس کے بعد غزوہ احد کا تذکرہ کیا گیا، غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ کیا گیا. غزوہ احد میں شکست کا جو سبب تھا، شکست کی جو وجہ تھی مسلمانوں کی، وہ کیا تھی؟ وہ دراصل یہ تھی کہ غزوہ احد میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، فوت ہو گئے. اب مسلمانوں کی صفوں میں ایک انتشار پیدا ہو گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے. تو غزوہ احد میں شکست ملی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اللہ نے فرمایا کہ محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبله الرسل، ان سے پہلے بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں، آئے دنیا میں چلے گئے. افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر محمد تمہارے درمیان سے چلے جائیں، ان کی وفات ہو جائے، تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ دین سے مرتد ہو جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی مومنوں کی کہ اگر یہ افواہ پھیلی گئی تھی، مان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی یا وفات ہو گئی ان کی، ہاں شہید کر دیے گئے، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ جنگ نہیں لڑو گے؟ اسلام کو سربلند نہیں کرو گے؟ یہ دراصل اس آیت کا مفہوم ہے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو پلٹ جائے گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر کوئی پلٹ گیا، دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا، ہاں، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو جنگ احد میں دراصل یہی مسئلہ ہوا. ہاں، لوگوں میں انتشار ہو گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. فرمایا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں، دنیا میں جو آیا ہے اس کو جانا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے میرے بھائی. جو آیا ہے وہ جائے گا. ہم میں سے اگر ہم غور کریں گے اپنے آباء و اجداد میں، اپنے معاشرے میں، اپنے اعزاء اور اقربا میں، ہاں، تو پچھلے سال تراویح پڑھے تھے، اس سال نہیں پڑھے. پچھلے سال رمضان میں موجود تھے، اس بار نہیں ہے، کیونکہ جانا ہے، ہر کسی کو جانا ہے. بس کہتے ہیں نا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج میری تو کل تمہاری باری ہے. ہر ایک کی باری آنی ہے. اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت اس کو آنی ہے. موت سے کسی کو کوئی مفر نہیں، موت سے کسی کو راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص، نہ موت کا کوئی انکار کر سکتا ہے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار دنیا کے کسی بھی مذہب نے نہیں کیا، کسی بھی مسلک نے نہیں کیا، کسی بھی دھرم اور کسی بھی ریلیجن نے اس موت کا انکار نہیں کیا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے کچھ لوگ، ہمارے مسلمان بھائیوں میں کچھ افراد جنہوں نے موت کا انکار کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے مسئلے میں. جبکہ قرآن مجید کا صاف اعلان ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے. اللہ نے صاف مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سورہ زمر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انک میت وانہم میتون. اے نبی، آپ کو بھی موت آئے گی اور انہیں بھی موت آئے گی. اسی طرح اس آیت میں بھی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شخص کو موت آنی ہے. اور جو میں نے وہ آیت پڑھی اس سے پہلے کی جو جنگ احد کے سلسلے میں، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت یعنی ان کی وفات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. دراصل وہ موت کا انکار نہیں تھا، محبت میں
ان کی محبت میں اس قدر ڈوب گئے تھے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا اگر کسی نے کہا کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے، محمد فوت ہو چکے ہیں، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ جب یہ عالم دیکھا، لوگوں میں شش و بند، لوگ کشمکش میں، لوگ پریشان حال، لوگوں کی پریشانی کا عالم دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جا کر کے سیدھا حجرے میں گئے۔ حجرے میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کے بعد لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ایک زوردار خطاب کیا، زوردار خطاب کیا اور کہا، اسی آیت کو پڑھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی کہ ان کا یہ عالم ہو گیا محبت میں، لوگوں میں کیا میسج جائے گا، تو فوراً لوگوں کو جمع کر کے بہترین خطاب کیا اور کہا، من کان یعبد محمدا فانہ قد مات ومن کان یعبد اللہ فانہ حی لا یموت۔ انہوں نے یہ بہترین درس دیا اور کہا جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد دنیا سے جا چکے ہیں، محمد کو موت آ چکی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا یا اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ، میرے بھائیوں کو پتہ نہیں، میرے دوسرے بھائیوں کو یہ خطبہ نہیں معلوم، یا یہ اس خطبے کو سننا نہیں چاہتے، اس درس کو وہ لوگ سننا نہیں چاہتے کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو یہ جان لے کہ محمد اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کی عبادت ہمیشہ ہوگی، وہ زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اس آیت کا نزول آج ہی ہو رہا ہے، اس آیت کا نزول آج ہو رہا ہے، ایسا لگتا تھا۔ یہ عالم تھا، پورا سناٹا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کی ایسی ہستی قیامت تک نہ ایسی ہستی زمین پر آئی ہے اور نہ کبھی آئے گی، اب تک نہ آئی ہے نہ آئی ہے۔ ایسی ہستی کا دنیا سے جانا ظاہر سی بات ہے یہ امت کے لیے بہت بڑا خسارہ۔ ایسے لوگ کہتے تھے ہم کیا کریں گے، اب کہاں جائیں گے، ایسا عالم ہو گیا تھا۔ اور آج ہمارے بھائی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر رہے ہیں، لوگ پاگل ہو رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا، میں نے ابھی ذکر کیا۔ صحابہ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو میں کس کی طرف رخ کروں گا، میں کیا کروں گا، کس طرح سے اذان دوں، میں اذان نہیں دے پاتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا زیادہ روتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں کا یہ عالم تھا صحابہ کا، لوگ شہر چھوڑ دے رہے تھے کہ مدینہ میں نہیں رہیں گے ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے۔ اور آج ہمارے بھائی لوگ انکار کر کے بیٹھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی نہیں ہوئی۔ بہرحال تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ جو بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، آج ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن کسی دن ہم نہیں رہیں گے، ہماری جگہ کوئی اور یہاں آ کر کے بیٹھے گا، کوئی اور یہاں آ کر کے درس سنے گا اور سنائے گا، ہم سب انشاءاللہ رخصت ہو جائیں گے، ہم سب کو جانا ہے۔ بس یہ دعا ہے پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم سب کا خاتمہ توحید پر ہو، ہم سب کا خاتمہ اسلام پر ہو، ہمارے آخری کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونے چاہیے۔ آگے فرما فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی رنگت، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دراصل دھوکہ دے رہی ہمیں، یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں، ہمیں اللہ کی بندگی سے موڑ کر کے دنیا کی رنگینیوں میں یہ شیطان ہمیں لے جا کر کے ڈال دے رہا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی دراصل دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا رخصت ہونے والی ہے، دنیا بھی اور دنیا کے لوگ بھی۔ آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے،
اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں کامیابی کے 4 اصول بتلائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم صبر کرو، وصابروا ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو۔ صبر، صابروں کا مطلب ہوتا ہے یعنی صبر کی انتہا، صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ، اسی کو کہتے ہیں صابر، مصابرہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی صبر کا بالکل انتہائی درجہ، اعلیٰ درجہ، تو اس کو کہتے ہیں مصابرہ۔ تو اللہ نے کہا اے ایمان والو تم صبر کرو، یعنی ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو، پکڑ کے رکھو، مضبوطی سے رہو۔ ورابطوا اور جہاد کے لیے تیار رہو، جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، میدان جنگ یا معاہد جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چوکنا اور جہاد کے لیے تیار رہو۔ اللہ کے راستے میں جب بھی ضرورت پڑے، اللہ کے راستے میں جب مال کی ضرورت ہو مال دو، جب جان کی ضرورت ہو جان حاضر کرو، یہاں تک کہ ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ اور ایک آگے بتلایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب جب جہاد کی بات کی یا جب جب اس طرح کی باتیں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر ضرور کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا خوف اگر نہیں رہا تو تمہارا ایمان ڈگمگا سکتا ہے، تم اللہ کے جو صراط مستقیم ہے اس صراط مستقیم سے بھٹک سکتے ہو۔ لہذا اللہ کا دامن، اللہ کا جو تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، خوف الہی ہے، اس کو ہمیشہ مضبوطی سے تھام کر رکھو۔ اللہ کا تقوی ہمیشہ تمہارے دلوں میں ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا، جب اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا تو تم بالکل سیدھا چلو گے۔ جب کبھی برائی کی طرف بڑھنا ہوا یا برائی کا کوئی موقع آیا فوراً اللہ کا خوف دل میں آیا، نہیں، پھر سیدھے ہو جاؤ گے۔ پھر کبھی بائیں طرف مڑنا ہوا یا برائی کا موقع آیا، برائی کی طرف شیطان لے جانا چاہ رہا، اللہ کا تقوی جیسے ہی دل میں آیا پھر آپ سیدھے ہو جائیں گے، رائٹ ہو جائیں گے۔ تو تقوی یعنی اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم ہے، یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل سیدھے راہ پر چلے گا جب تک اس کے اندر، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران کا مسئلہ ہوا۔ اس کے بعد سورہ نساء اسی پارے میں شروع ہوا ہے، جس میں کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یتیموں کے حق کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلا اللہ نے کہا یتیموں کا حق پورا دو، یتیموں کا حق یا ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ تعدد ازواج کا ہے، 4 شادیوں کا مسئلہ سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 3 کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 4 شادیاں کر سکتے ہو، چاہو تو 4 کرو، 3 کرو، 2 کرو۔ پہلے 4 کا تذکرہ کیا اللہ نے، 2 کا تذکرہ، مثنی و ثلاثہ و رباع۔ تم اگر چاہتے ہو تو 2 شادی کرو، چاہتے ہو تو 3 کرو، چاہتے ہو تو 4 کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں عدل کا خوف ہے، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے کہ تم اپنی ازواج کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان تم عدل نہیں کر پاؤ گے، انصاف نہ کر پاؤ گے، اگر اس بات کا خوف ہے تو ایک ہی کرو۔ اللہ نے کہا تم ایک ہی کرو، لیکن اگر عدل کرنے کا تمہارے اندر عدل کی صلاحیت ہے، تم جانتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ تم عدل کر سکو گے تو تم 2 شادیاں کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو۔ 4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 شادیوں کی اجازت تھی، امت محمدیہ کو صرف 4 کی اجازت ہے۔ اس کے بعد عورت کا حق مہر کا مسئلہ آیا، اس میں ہے آج مہر سے پہلے جہیز کی بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم عورتوں کو ان کا حق مہر دو پہلے، لیکن آج مہر کی بات بعد میں ہوتی، پہلے جہیز کی بات ہوتی۔ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ، یعنی جہیز کے معاملے میں یا جو مسائل ہمارے ہیں نکاح کے مسائل، اس میں ہم دور دور تک مسلمان نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے گھروں کی، اپنے خاندان کی، اپنے مسلمانوں کی شادیاں دیکھتے ہیں، ہم تمام جتنے یہاں بیٹھے ہیں،
جب ہم اپنی شادیوں کو دیکھتے ہیں تو دور دور تک ہم مسلمان نہیں ہیں. کسی بھی اسلام کو صرف ایک وہ جو مول صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں، اگر اس خطبے کو نکال دیا جائے تو ہم کہیں بھی مسلمان نہیں ہیں نکاح کے مسئلے میں. سارے ہندوانہ رسم و رواج، سارے غیروں کے رسم و رواج ہماری شادیوں میں پائے جاتے ہیں. کوئی ایک بھی رسم و رواج جو اسلام کے مطابق کوئی بھی رسم نہیں ہے. سارا کا سارا جو ہے ہندوانہ رسم و رواج ہماری شادیوں میں آ کر کے پورا ہو چکا ہے. اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی ہماری مائیں بہنیں. غور سے سنیں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ وہی لیتی ہیں، اور اگر کوئی رسم و رواج آپ اس کی مخالفت کر دیں تو یہ ہماری مائیں بہنیں ناراض ہو جائیں گی. ان کو سب سے زیادہ پڑی رہتی ہے رسم و رواج کی. جتنی خرافاتی کام ہے اس کا 90% خرافاتی کام ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں. غور سے سن لیں اس بات کو. نکاح کے مسائل میں، شادی بیاہ کے مسائل میں پورا ہندوانہ رسم و رواج ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں. وہ چاول لے کر کے آتی ہیں، اس کے بعد وہ مہندی کی رسم، یہ رسم وہ رسم ہی نہیں ختم ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کس طرح ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اعلان کیے. ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے جو ان سے نکاح کرے؟ ایک صحابی نے کہا ہم کر لیں گے. نکاح ہو گیا وہاں. یہ سادگی تھی بھائی نکاح کی. ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے نکاح کو. جو بیچارہ غریب ہے، جس کے سامنے بچیاں ہیں، 2 بچیاں 3 بچیاں ہیں، اس کے دل سے پوچھو کیا عالم ہے، اس پر کیا بیت رہی ہے. اتنا مشکل بنا دیا ہم نے. تو اللہ نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو حق مہر دو. جہیز کی بات بعد میں کرو، بات ہی مت کرو اس کی. حق مہر نہیں دیتے، اس کو قرض میں رکھتے ہیں، پوری زندگی اس کو رکھتے ہیں. اس کے بعد مہر کم سے کم. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی جان آپ کو ہبہ کر دی. ایک شخص نے کہا حضور میرا نکاح اس عورت سے کر دیجئے. آپ نے فرمایا میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے اس قرآن کے عوض کر دیا جو تمہیں یاد ہے. وہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. کیسے نکاح ہوا تھا؟ بالکل سادہ. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو پوچھا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا ذرا ایک بار پھر سے دیکھ لو کچھ مل جائے. کہا نہیں اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا اچھا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی یہ صورت یاد ہے. کہا ٹھیک ہے تم جو ہے نکاح کے بعد اپنی بیوی کو یہ صورت یاد دلا دینا، وہی تمہارا مہر ہے. اور آج مہر میں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. اور یقین مانیے میں پورے کانفیڈنس اور پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ مہر میں اب جو زیادہ دیا جاتا ہے صرف اور صرف دکھاوے کے لیے. صرف دکھاوے کے لیے. لوگ کیا کہیں گے اگر ہم کم دیں گے تو؟ صرف اور صرف دکھاوا رہتا ہے، باقی ڈھونگ رہتا ہے اور کچھ نہیں رہتا اس میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محرم عورتوں کا تذکرہ کیا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ نساء کے اندر وراثت کا مسئلہ ہے. وراثت کا پورا حصہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں بیان کر دیا ہے. اس کے علاوہ بھی اور آیتیں، لیکن سورہ نساء کے اندر 2 آیتیں ہیں یوصیکم اللہ سے لے کر کے واللہ علیم الحکیم تک. اور وراثت کا پورا مسئلہ اس میں بیان کر دیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے. اور حصہ لگانے کے بعد، بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. یہ اللہ کے حدود ہیں یعنی باؤنڈیشن، اس کے آگے نہیں جانا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو ان کو پورا کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اگر کوئی یعنی میراث میں، وراثت دینے میں کوتاہی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ نے جو حدود بیان کیے گئے ہیں، اللہ نے جو حدود بیان کیا ہے اس کو پامال کر دے گا، حد سے تجاوز کر جائے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. آج دیکھیں وراثت کا مسئلہ بھی ہمارے یہاں بڑا عجیب مسئلہ ہے. کوئی جو ہے وراثت دینا نہیں چاہتا اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو. بیٹیوں کا کیا مسئلہ؟ باپ تو چلا جاتا ہے دنیا سے، بھائی لوگ مار کے رکھے رہتے ہیں. اپنی بہنوں کو وراثت کوئی نہیں دینا چاہتا آج کے زمانے میں. کہتے ہیں جہیز دے دیا نا، ہو گیا اب کیا. ارے بھائی جو غیر شرعی چیز ہے وہ تم نے دے دیا، اور جو واجب حق ہے، واجب ہے، جی ہاں اس کو سنیں غور سے،
اگر کوئی شخص اپنی بہن کو وراثت نہ دیا ہے، اللہ کے ہاں اس کی سخت گرفت ہے، وہ جہنم میں جائے گا، یاد رکھ لیجئے۔ اور یہ مسئلہ یعنی اللہ اور اس کے درمیان نہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، نہیں نہیں نہیں، جب تک وہ بہن نہیں معاف کرے گی آپ کی معافی نہیں ہوگی۔ ہاں اس چکر میں اس کو حصہ نہیں دیتے ہیں، بالکل قطعاً نہیں، اس کو حصہ دینا پڑے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے اللہ نے تمہیں 2 دیا ہے، اس کو 1 ہی حصہ دیا ہے، 1 حصہ تو دو کم سے کم۔ تو آج کل جو ہے جہیز دیں گے ہاں چھپر پھاڑ کے دکھانے کے لیے لوگوں کو، اور جو اصل مال ہے ہاں جو میراث ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا ہے، اور جس کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، وہ حق مارے ہوئے بیٹھے ہیں۔